پھر میں بات عرض کرتا ہوں، آج کل بہت چرچا ہے اسمبلی میں ایک بل کا، اس کا نام آپ ہی جانتے ہیں کیا نام ہے؟ در حقیقت یہ بل 2018 میں پاس ہوا، واقعات سامنے آ چکے 2018 میں، اور یہ خواجہ سراؤں کے لیے بل پاس ہوا، بنایا گیا کہ خواجہ سرا اگر چاہیں تو اپنے شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو مرد ظاہر کریں، اور اگر چاہیں تو اپنے آپ کو عورت ظاہر کریں۔ اگر کسی نے شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو مرد ظاہر کیا تو مردوں والے احکام اس پر قانون کے اعتبار سے لاگو ہوں گے، شریعت کو نہیں دیکھا، قانون کے اعتبار سے۔ اور اگر کسی نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کر دیا تو پھر قانون کے اعتبار سے عورتوں والے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اور مذہبی جماعتوں کے علاوہ جو 3 بڑی بڑی سیاسی جماعتیں آپ کے ملک میں موجود ہیں، ان تینوں جماعتوں کے ارکان اسمبلی، ایک رکن اسمبلی نے اس پر دستخط کیا، تینوں پارٹیوں کے ارکان نے اس پر دستخط کیا، اور پھر الیکشن شروع ہوا اور وہ بل ایسے دب گیا، یہ اسی وقت پاس ہو چکا تھا۔ اب اس بل کے ضمن میں اگر کوئی اپنے لیے بے حیائی تلاش کرے، یہ جو مرد ہے وہ شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو عورتوں میں شامل کرے، عورت ہے تو شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرے، یہ تو اس کی اپنی بے حیائی ہے۔ لیکن ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد 4 سال تک جن کی حکومت رہی، انہوں نے اس بل کو ختم کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس اختیارات تھے، اکثریت تھی، حکومت تھی، ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے تھے، اس بل کو کیوں ختم نہیں کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اس بل کے پاس ہونے سے پہلے بھی ہمارے حالات کیا تھے، ہمارے نوجوانوں کے کیا حالات تھے، عورتوں کے کیا حالات تھے۔ ہمارے مرد نوجوان عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے رہے، شکلیں عورتوں والی بناتے رہے، ہماری عورتیں مردوں والی شکلیں بناتی رہی۔ یہ تو خود ہم نے اپنے لیے راستہ ہموار کیا ہے، ہماری قوم نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، جو مرد، جو نوجوان عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان جیسی شکل و صورت بناتے ہیں، ان جیسی آواز نکالتے ہیں، ان جیسا انداز، رفتار، گفتار اپناتے ہیں، ان پہ لعنت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اور جو عورتیں مردوں جیسی شکل اختیار کرتی ہیں اور مردوں جیسی شکل و صورت بناتی ہیں، مردوں جیسی آواز نکالنے کی کوشش کرتی ہیں، چال ڈال مردوں جیسی اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ یہ تو بل پاس ہونے سے پہلے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہی جو 3 پارٹیاں بڑی بڑی سیاسی مذہبی جماعتوں کے علاوہ، آج تک کسی بڑے نے اس بل کی مخالفت نہیں کی۔ کوئی بتا کر پیش کر دے، ثبوت لے آئے۔ کسی پارٹی والے نے اس کی مخالفت نہیں کی آج تک، تو پھر گالیاں دیتے ہیں علماء کو۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم ذرا اپنے چال ڈال کو دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت بخشی ہے، عورتوں کو زلفوں کے ذریعے سے زینت بخشی ہے۔ آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ داڑھی سے نفرت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نوجوان کیا، بوڑھے بھی نفرت کر رہے ہیں۔ ہماری عورتیں پردے سے نفرت کر رہی ہیں، لمبے بال بنانے سے نفرت کر رہی ہیں۔
حدیث میں حکم ہے کہ مرد اپنے ٹخنے نہ چھپائیں، عورتیں اپنے ٹخنے چھپائیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عورتیں ٹخنے کھلے رکھتی ہیں، آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار ہے، اور مرد جو ہے اپنی شلوار نیچے پیروں پر لٹکاتے ہیں۔ یہ مشابہت تو یہ خود کر رہے ہیں، بل کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ مشابہت اختیار کی۔ مرد جو ہے عورتیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سیاسی جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ عورت کو ٹوپی پہنائی جاتی ہے اور مرد کو دوپٹہ گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیا ہے؟ یہ ٹرانسجینڈر نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف سوچنا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے، بند ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔